تحریک انصاف کے گرفتار خواتین رہنماؤں نے جیل میں تشدد کی تردید کر دی ہے۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں مبینہ ملوث 7 خواتین ملزمان کو شناخت پریڈ مکمل ہونے پر تھانہ سرور روڈ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا۔ خواتین ملزمان میں صنم جاوید اور طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ سمیت 7 ملزمان شامل ہیں، اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی ہے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا اس حوالے سے کہ خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن اس کی اب تردید کر دی ہے۔ جو گرفتار خواتین رہنما ہیں، جیل میں بند ہیں، انہوں نے اس تشدد کی تردید کر دی ہے۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں مبینہ ملوث 7 خواتین ملزمان کو شناخت پریڈ مکمل ہونے پر تھانہ سرور روڈ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر ان خواتین کا کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے، گھسیٹ کے لائیں گے، اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں؟ اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں، اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری تو نہیں۔ اور یہ خواتین کی آپ نے گفتگو سنی، اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا ان خواتین کو لے کر، اور کہا جا رہا تھا کہ جیلوں میں ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے ان پر، اور بدسلوکی کی جا رہی ہے، زیادتی کی جا رہی ہے، اس طرح کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا تھا، اس کی اب مکمل تردید ہو گئی ہے۔ اور جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کیس میں مبینہ ملوث 7 خواتین ملزمان کو شناخت پریڈ مکمل ہونے پر تھانہ سرور روڈ پولیس نے آج انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا۔ خواتین ملزمان میں صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ سمیت 7 ملزمہ شامل ہیں۔ اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھاتے ہیں۔ جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے، گھسیٹ کے لائیں گے، اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں؟ اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں، اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری۔ تو گفتگو آپ نے سنی، اسی کیس پر بات کرتے ہیں۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث 7 خواتین کی شناخت ہو گئی ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان جمع کروا دیا ہے۔ پولیس نے صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ سمیت 7 خواتین کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ پی این این سلیمان اوان سے۔ سلیمان بتائے گا، 7 خواتین کی شناخت ہو گئی ہے؟ آج بالکل انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا یہ معاملہ ہے۔ تھانہ سرور روڈ پولیس نے 7 خواتین ملزمہ کو جو ہے آج عدالت میں پیش کیا ہے، اور انہوں نے رپورٹ میں مطابق بتایا گیا ہے کہ یہ 7 ملزمہ جو ہے ان کی شناخت کر لی گئی ہے۔ یہ اس وقت جب جناح ہاؤس پر حملہ کیا جا رہا تھا تو یہ موقع پر موجود تھی۔ خواتین میں ختیجہ شاہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ سمیت دیگر 7 خواتین جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش کی گئی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اس وقت موقع پر موجود تھی اور ان کی شناخت کا عمل جو ہے مکمل کر لیا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے جو باتیں کی جا رہی تھی کہ جنسی زیادتی کی گئی ہے، اس طرح کی پروپیگنڈا چلا رہا تھا کہ ان کے اوپر زیادتی کی گئی تھی خواتین کے اوپر، تو یہ جو ہے آج بیان ان کا سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، اس سے زیادہ کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ ہمیں بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ صنم جاوید نے کہا گیا کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عالیہ حمزہ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا انہوں نے جس طرح سلیمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں اس پر اپڈیٹ کر رہے تھے، ہم ان سے مزید بھی بات کریں گے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث 7 خواتین کی شناخت ہو گئی ہے، اور تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان بھی جمع کروا دیا ہے۔ پولیس نے صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ سمیت 7 خواتین کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اور ایک جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر کیا جا رہا تھا ان ساری خواتین کو لے کر، کہا جا رہا تھا کہ جیلوں میں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، بدسلوکی کی جا رہی ہے، اور زیادتی کی بھی ایون الزامات لگائے گئے، ان کی اب تردید کر دی ہے ان خواتین نے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ، اور تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان بھی اپنا جمع کروا دیا ہے۔ پولیس نے صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ سمیت 7 خواتین کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا۔ سلیمان اوان ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیمان، پروپیگنڈا تو بہت زیادہ کیا گیا تھا ان تمام تر خواتین کو لے کر، ان میں جو 3 خواتین ہیں، صنم جاوید، طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، یہ تو بڑی پرومیننٹ ہیں، باقی جو 4 خواتین ہیں ان میں کون کون شامل ہیں؟
جی دیگر میں سنم ایک خدیجہ طیبہ جو ہے وہ ایک شامل ہے اور دوسری جو ہے وہ بھی پی ٹی اے کی کارکنان تھی اور موقع پر موجود تھی. اچھا پروپیگنڈا یہاں پر آج اس طرح بھی کچھ پہلے واضح ہوا ہے جب میری ان سے بات ہو رہی تھی پی ٹی اے کے وکلا سے, خاص طور پہ عالیہ حمزہ کے وکلا سے جب ہماری بات ہوئی تو ان سے جب میں نے یہ بات کی کہ سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ ان پہ کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا, تو ان وکلا کا کہنا تھا کہ یہ انہوں نے بیان کیوں دیا ہے اور کس سے پوچھ کر دیا ہے. ہم نے تو اچھا خاصا یہ پروپیگنڈا بنا رکھا تھا کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور انہوں نے کیوں اس طرح جو ہے میڈیا میں بیان دیا. تو ان سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی ان وکلا سے تو یہ صاف پروپیگنڈا واضح ہو گیا کہ یہ پروپیگنڈا جو ہے ایک مکمل طور پہ پری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ بنایا گیا تھا, کیونکہ وکلا بھی جو ہے اس بات سے حیران ہو گئے کہ انہوں نے کس سے پوچھ کر اس طرح کا بیان دیا ہے, انہوں نے کیوں اس طرح کا بیان دیا. وہ خود حیرت میں آ گئے تھے کیونکہ اس طرح کی پٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کر دی گئی ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرتے وقت انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو گرفتار خواتین ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. ابھی جب ان سے ہماری اسی طرح موقع پر بات ہو رہی تھی اور ان جو وکلا ہے وہ اس بات سے لا علم تھے, جب ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس کو ان کو بتایا کہ بھئی سنم جاوید اور عالیہ خواتین کے بیان نے ان کے وکلا کو بھی حیران کر دیا ہے. سلیمان امان ہمیں بتا رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی بازیابی کا کیس ہے. عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی. دلائل کے بعد عدالت نے ریمارکس دیے, آئندہ سماعت پر خدیجہ شاہ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں. کمرہ عدالت میں خدیجہ شاہ کی اپنے والد سلمان شاہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی بازیابی کا کیس عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی ہے. دلائل کے بعد عدالت نے ریمارکس دیے, آئندہ سماعت پر خدیجہ شاہ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب بات کرتے ہیں پرویز الہی کیس کی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن ڈائریکٹوریٹ سے بختر بند گاڑی میں ضلع کچہری پہنچا دیا گیا ہے. اینٹی کرپشن حکام کی طرف سے پرویز الہی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی. تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی جن کو کل ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد اینٹی کرپشن حکام ان کو لے گئے تھے, اور آج ان کو اینٹی کرپشن ڈائریکٹوریٹ سے بختر بند گاڑی میں ضلع کچہری پہنچا دیا گیا ہے. اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں. نمائندہ PNN شراز نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شراز نثار, بتائے گا پرویز الہی کو پہنچا دیا گیا ہے ضلع کچہری میں. شراز نثار سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن ڈائریکٹوریٹ سے بختر بند گاڑی میں ضلع کچہری پہنچا دیا گیا ہے اور کل ان کو ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے. اور اس سے پہلے بھی متعدد بار پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن ناکامی ہوئی تھی. لیکن کل پرویز الہی کو ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا جب وہ 3 سے زائد گاڑیوں میں سوار ہو کر وہ جا رہے تھے اور اس دوران ان کو گرفتار کیا گیا. اس پر بات کرنے کے لیے نمائندہ PNN شراز نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شراز, بتائے گا پرویز الہی کو ضلع کچہری پہنچا دیا گیا, کیا تفصیلات ہیں مزید؟ یہاں پر بختر بند گاڑی میں پیش کیا گیا اور کمرہ عدالت کے اندر پرویز الہی نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں بالکل بھی تمام جتنے بھی مقدمات ان کو فیس کروں گا اور میرا مرال بالکل ڈاؤن نہیں ہوا. جبکہ اینٹی کرپشن جو رات کے ان کو رکھا گیا تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے وہاں پر میڈیسن جو میں نے ڈاکٹر کہا تھا اس کو نہیں بلایا گیا. جبکہ مونس الہی کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ مونس الہی نے یہ کہا ہے کہ کل جو ٹویٹ کیا گیا تھا وہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے تحریک انصاف کو ابھی نہیں چھوڑا اور عمران خان کا ہی ساتھی ہوں اور میں جتنے بھی مقدمات ہیں ان کا سامنا کروں گا. ابھی پرویز الہی جو ہے وہ بالکل کمرہ عدالت کے اندر موجود ہے اور رات سے چلا ہی جو صبح سے یہاں پر آ کر بیٹھے تھے. کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی پرویز الہی نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا, اس کے بعد اس سے بات بھی کرتے رہے اور مونس الہی سے بھی فون پر ان کی بات کروائی گئی اور دیگر اہل خانہ سے بھی راسخ الہی نے اپنے موبائل سے پرویز الہی کی بات کروائی. جبکہ ابھی کچھ ہی دیر بعد جو سماعت شروع ہونے والی ہے اور یہاں پر سیکورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے. پرویز الہی کا یہ جو مونس الہی نے ٹویٹ کیا تھا شراز نثار, اس کو انڈورس نہیں کیا پرویز الہی نے. جی بالکل, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی میں عمران خان کا ہی ساتھی ہوں. یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے
कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है, उसको बिला वजह जो है एग्जैजरेट किया जा रहा है। जी ठीक है, शराज निसार हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जो पेश किया गया है ज़िला कचहरी में, थोड़ी ही देर में समाअत शुरू हो जाएगी। शराज, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और अब बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की। नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी को 7 जून को तलब कर लिया है। बुशरा बीबी को नैब सवाल नामे के तमाम सवालात के जवाब साथ लाने की हिदायत की गई है। 7 जून को नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत भी की गई है। तो नैब रावलपिंडी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी को 7 जून को एक मरतबा फिर तलब कर लिया है और बुशरा बीबी को नैब सवाल नामे के तमाम सवालात के जवाब साथ लाने की हिदायत भी की गई है। 7 जून को नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI के बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। इज्जत की सियासत करने वालों के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। 9 मई को अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और अब बात करते हैं डॉलर की कीमत की। गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी के बाद आज फिर इजाफा होने लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर गया है। आज ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 3 रुपये इजाफे से 302 रुपये हो गई है। इंटरबैंक में भी डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया है। तो डॉलर की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा है। मुझे तफसीलात जान लेते हैं नजीब नाइच से। नजीब नाइच, जो कमी हुई थी वो ज़्यादा देर नहीं रह सकी। जी बिल्कुल, ये जो कमी हुई थी ये ज़्यादा वक्त तक वैसे ही बरकरार नहीं रहनी थी, क्योंकि एक फैसला था। उसके बाद जो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ही खाली कमी आई थी और उसका असर जो है इंटरबैंक पर अब पड़ना शुरू हो गया है। अब इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में भी आज ही के दिन 3 रुपये डॉलर महंगा होकर 302 रुपये तक पहुंचा है। उससे कबल कल 299 रुपये पर ओपन मार्केट में डॉलर की क्लोजिंग हुई थी। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ है। इस वक्त तक कोई ऐसी सूरत नहीं बन पाई हुकूमत की या और हाल माशी सूरत के हवाले से कि डॉलर में कोई कमी हो। तो फिलहाल यही देखा जा रहा है कि डॉलर में इजाफा होगा और ख़ास तौर पर जब बजट की हवाले से सूरत करीब आ रही है और बजट के हवाले से देखते हैं कि हुकूमत क्या फैसले करती है। IMF के मामला जो हैं वो भी अभी पेंडिंग का शिकार हैं, इसलिए जब तक ये बड़े मामला बेहतर तरीके से हल नहीं होते तब तक डॉलर के हवाले से सूरत हाल यूं ही बरकरार रहेगी। जी ठीक है, नजीब नाइच हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान को IMF से कर्ज आसान शराइत पर नहीं मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान की कर्ज में शराइत की नरमी के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए शराइत में नरमी की दरख्वास्त की थी। वजारत ख़जाना का कहना है कि साबिक हुकूमत के रवैये की वजह से IMF एतमाद नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने 3 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग की गारंटी दी थी, जिस पर वो अब कह रहे हैं कि अब हमें बैरूनी फाइनेंसिंग लाकर भी दिखाएं। पाकिस्तान को IMF से कर्ज आसान शराइत पर नहीं मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान की कर्ज में शराइत की नरमी के लिए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए शराइत में नरमी की दरख्वास्त की थी। इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, बताएगा IMF किसी भी सूरत नहीं मान रहा, क्या बनेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी कि इन शराइत में नरमी की जाए। हमने 3 बिलियन डॉलर जो है उसकी गारंटी दे दी है। बाकी 3 बिलियन डॉलर अगर आप हमें 1.2 बिलियन डॉलर स्टाफ लेवल के बाद दे दें तो हम बाकी जो 3 बिलियन डॉलर है उसकी भी गारंटी दिलवा देंगे। लेकिन इस शर्त के ऊपर जो है IMF ने साफ जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक आपको पैसे नहीं दे सकते, आपसे स्टाफ लेवल मदद नहीं कर सकते जब तक आप बैरूनी फाइनेंसिंग की जो शर्त है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 3 अरब डॉलर दोस्त ममालिक से लाकर दिखाए। पाकिस्तान ने ये कहा कि 3 सऊदी अरब अमारात से हमें 3 बिलियन डॉलर की इमदाद मिल गई थी, लेकिन अभी तक बाकी जो है वो इसी वजह से पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा तो तमाम दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को कर्ज दे देंगे।
تو اس حوالے سے وزارت خزانہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلسل رابطے میں ہیں، ہر روز رابطہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اسی آپشن نہ ہونے کی بنا پہ ہم نے ابھی تک بجٹ اسٹریٹجی پیپر بھی تیار نہیں کیا، کیونکہ اپریل میں یہ تیار ہوتا ہے، لیکن ابھی 8 دن رہ گئے ہیں بجٹ میں، اس کے باوجود ابھی تک بجٹ اسٹریٹجی پیپر تیار نہیں ہو سکا ہے۔ اور اس حوالے سے وزارت خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ IMF کی 4 سال کا حکومت کا رویہ تھا، اس کی وجہ سے یہ اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ صرف اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک یہ معاہدہ نہیں ہو پا رہا۔ غلام مرتضیٰ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور اہم کیس کی بات کریں، شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی بازیابی کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد میں وردیوں میں ملبوس لوگ آ کر بندہ لے گئے، اگر وہ جعلی لوگ تھے تو پرچہ کیوں درج نہیں کیا گیا؟ اگر گاڑیاں اور افراد کا تعین ہو گیا تو اس کے نتائج ہوں گے۔ آپ کام نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں، اگر عمل درآمد نہ ہوا تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بلاؤں گا۔ عدالت نے DG رینجرز، IG اسلام آباد اور سیکریٹری داخلہ کو پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کر لیا ہے۔ تو اہم خبر ہے اور اہم کیس ہے جس میں شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی بازیابی کیس کی سماعت۔ اور اب یہاں پر اہم معاملے کی بات کرتے ہیں اور خبر بھی اہم ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے راہ ہموار ہونے لگی ہے۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کروانے کے لیے نئے قانون کے تحت نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو جلد اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اپیل آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی بارے فیصلے کے خلاف دائر کی جائے گی۔ نون لیگ تاحیات نااہلی کو 5 سال کی نااہلی میں تبدیل کرنے کی درخواست کرے گی۔ نواز شریف 5 سال کی نااہلی کی صورت میں وہ یہ مدت پہلے ہی پوری کر چکے ہیں۔ نون لیگ کی سینئر قیادت کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ نواز شریف بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور آگے بڑھے بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی۔ تو وزیر اعظم آج ترکیہ روانہ ہوں گے اور وزیر اعظم ترکیہ کے نومنتخب صدر طیب اردوان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی مصروفیت کے باعث قومی سلامتی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکیہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم ترکیہ کے نومنتخب صدر طیب اردوان کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کی مصروفیت کے باعث قومی سلامتی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکیہ روانہ ہوں گے اور اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا تھا، وہ اب ملتوی کر دیا گیا ہے وزیر اعظم کی مصروفیات کے باعث۔ اور چونکہ وزیر اعظم ترکیہ کے نومنتخب صدر طیب اردوان کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے اور طیب اردوان جو ہیں وہ ترکی کے 3ری مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں، 52% ووٹ لیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکیہ روانہ ہوں گے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا معاملہ PTI کی طرف سے 27 مئی کو بنائی گئی 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی ختم ہو گئی ہے۔ سابق اسپیکر اسد قیصر کا کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ بننے سے انکار۔ PTI ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کی دعوت ملنے کے بعد کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی اسلام آباد مظہر اقبال سے۔ مظہر اقبال بتائے گا اب PTI کی جانب سے کیا کہا گیا ہے؟ مذاکراتی کمیٹی تو ختم ہو گئی ہے۔ جی بالکل، حکومت کی طرف سے کوئی دعوت نہیں تھی، اس کے باوجود عمران خان نے اپنی طور پہ 7 رکنی کمیٹی بنا دی تھی جس میں شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، پرویز خٹک، اون عباس بپی اور جو دیگر لوگ ہیں، مراد سعید تھے اس میں، حماد اظہر تھے اس میں، اور اس پہ اب اور مذاکرات بھی نہیں ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ کل اسد قیصر اور پرویز خٹک ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ اسد قیصر خیر نہیں بولے لیکن پرویز خٹک جو ہے وہ پارٹی عہدہ چھوڑ گئے ہیں اور جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ اندر ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ روح پہنچے ہیں۔ اس وقت گراؤنڈ پہ صرف اسد قیصر ہے اور انہوں نے کسی بھی قسم کے مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹیکنیکلی جو پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی ہے وہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے۔ تو پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب حکومت مذاکرات کی دعوت دے گی تب کمیٹی تشکیل دی جائے گی، کیونکہ عمران خان کے مطابق اسد قیصر اور پرویز خٹک کو کل طاقتور حلقوں کی طرف سے مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن جب یہ دونوں لوگ مذاکرات کے لیے گئے تو انہیں وہاں روک لیا گیا اور بقول پارٹی کے ان سے دباؤ ڈالا گیا کہ یہ پارٹی چھوڑ دے اور جو
پرویز خٹک ہے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. عمران خان اس وقت گم کی کیفیت سے دو چار ہیں. وہ کوئی کمیٹی بناتے ہیں تو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں, کمیٹی نہیں بناتے تو پارٹی کی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جب حکومت مذاکرات کی دعوت دے گی تو فوری طور پہ کمیٹی بنائی جائے گی. جی ٹھیک ہے, اگر حکومت مذاکرات کی دعوت دے گی تو پھر کمیٹی بنائی جائے گی. مظہر اقبال بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اور پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنما فیصل میر نے لاہور میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر فیصل میر نے کہا کہ اگلے انتخابات میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہوگا. بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے. تو پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے رہنما فیصل میر نے لاہور میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے. ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں حیدر کھرل سے. جی حیدر, بتائیے گا. جی بالکل, آصف علی زرداری سے جو وسطی پنجاب کے رہنما ہے فیصل میر, ان کی طویل ملاقات ہوئی ہے اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کس طرح متحرک رکھا جائے اور کس طرح سے جو پارٹی میں رہنما ہیں ان کی شمولیت جو ہے وہ اختیار کروائی جائے, اس پر بات چیت کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئندہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو ہے وہ متحرک نظر آ رہی ہے. اور فیصل میر کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ جو پنجاب میں ہے وہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا. اور اس حوالے سے جو آصف علی زرداری ہے وہ بھی پورا پلان جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور اہم جو ہدایات ہیں پارٹی کو دی جا رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو لوگ ہیں جو ان کے جالے ہیں جو ناراض ہیں ان کو منانے کا ٹاسک دیا گیا ہے آصف علی زرداری کی جانب سے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ آج اور بھی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ کریں گے. جی ٹھیک ہے, آج بہت اہم ملاقاتیں کریں گے آصف علی زرداری. بہت شکریہ حیدر کھرل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. کراچی سے آپ کو خبر دیں جہاں پر سماجی رہنما جبران ناصر کی گمشدگی پر ان کی اہلیہ نے کلفٹن تھانے میں درخواست جمع کروا دی ہے. موقف اختیار کیا گیا کہ شوہر کو مسلح افراد نے زبردستی گاڑی سے اتارا جبکہ متعلقہ تھانہ اغوا کی FIR درج نہیں کر رہا. مقدمہ درج کروانے کے لیے کل عدالت سے رجوع کروں گی. تو کراچی میں سماجی رہنما جبران ناصر کی گمشدگی پر ان کی اہلیہ نے کلفٹن تھانے میں درخواست جمع کروا دی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے نمائندہ PNN رجب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رجب علی, بتائے گا درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ جی, سماجی رہنما اور وکیل جبران ناصر کی اہلیہ منشا پاشا نے جو ہے وہ تھانے میں درخواست جمع کرائی. کلفٹن تھانے میں درخواست جمع کرائی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا منشا پاشا نے کہ گزشتہ شب جو ہے وہ اپنی گاڑی میں اپنی کار میں اسٹریٹ نمبر 26 ڈیفرنس فیس 5 سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک سفید رنگ کی ویگو کار نے ان کی گاڑی کو اگلے حصے سے ٹکر ماری, جبکہ ساتھ ہی ایک اور جو ہے وہ ویگو گاڑی تھی جو کہ جس نے آ کے زبردستی انہیں رکوایا ہے. اور اسلحے کے زور پر مسلح افراد جو ہے وہ 15 کے قریب مسلح افراد تھے جو کہ دونوں گاڑیوں میں سوار تھے. انہوں نے زبردستی اسلحے کے زور پر جبران ناصر کو کار سے اتروایا اور اپنے ہمراہ لے گئے. جبران ناصر کی اہلیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر متعلقہ پولیس کو اطلاع دی اور تھانے میں FIR جبران ناصر کے اغوا کی FIR درج کرانے کی کوشش کی, تاہم پولیس نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا. درخواست جو ہے تھانے کو جمع کرا دی گئی ہے, جبکہ دوسری جانب جو SSP ساؤتھ ہے اسد رضا, ان کا کہنا ہے کہ جبران ناصر کی اہلیہ کی درخواست پر کارروائی کی جا رہی ہے اور اغوا کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے رجب علی, بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اور سندھ حکومت نے لیاری ایکسپریس وے پر پیپلز بس سروس کی نان سٹاپ سروس شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور موٹر وے پولیس نے لیاری ایکسپریس وے پر ٹریفک کی روانی کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. لیاری ایکسپریس وے پر ابتدائی طور پر ٹیسٹ بس چلانے اور سروس شروع کرنے کے حوالے سے سروے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ لیاری ایکسپریس وے پر پیپلز بس سروس چلنے سے باقی سڑکوں پر ٹریفک کا بوجھ کم ہوگا. سندھ حکومت عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے 11 جون تک ٹیسٹ بس سروس اور سروے مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. کراچی سے ہی آپ کو بتائیں گے جہاں پر آفاق سعید کو میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے. ان کی جگہ گریڈ 18 کی شمونہ صدف کو عارضی طور پر میونسپل کمشنر کے اختیارات دے دیے گئے ہیں. حکم نامے کے مطابق آفاق سعید میونسپل کمشنر کے عہدے کے لیے اہل نہیں ہے کیونکہ 2020 میں ان کی گریڈ 14 میں تنزلی کی جا چکی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے نمائندہ PNN محمد سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے. سلمان, بتائیے گا اس پر. جی بالکل, ضلع بستی جو کہ کراچی کا سب سے بڑا ضلع ہے, یہاں کا جو میونسپل کمشنر کے اختیارات تھے وہ آفاق سعید کے پاس تھے, جن کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہوئی تھی
اور آفاق سعید کو گریڈ 14 میں 2020 میں تنزلی کی گئی تھی. اس کے بعد بھی جو ہے وہ آفاق سعید کو محکمہ بلدیات کی جانب سے گریڈ 18 کی پوسٹ میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی تعینات کیا گیا تھا، جس پر جو ہے وہ گزشتہ روز حکام نے جو ہے وہ ایکشن لیا اور گریڈ 18 کی شمونہ صدف کو عرضی چارج دیتے ہوئے آفاق سعید کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا ہے اور فوری طور پر جو ہے وہ ان کو FLNGB رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا شاندار اقدام. چیف جسٹس آف پاکستان اور ججز کی جانب سے شجرکاری مہم شروع کر دی گئی ہے. چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مل کر سپریم کورٹ کے باغ میں انہوں نے پودے لگائے. شجرکاری کے دوران چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان خوشگوار ماحول میں گفتگو بھی ہوئی ہے. تو ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا شاندار اقدام. چیف جسٹس آف پاکستان اور ججز کی جانب سے شجرکاری مہم شروع کر دی گئی ہے. اور بات کریں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کی. عثمان مزدار کے گرد نیب کا گھیرا مزید تنگ. ان کے دور میں سرکاری افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا ریکارڈ طلب کر لیا. نیب نے سیکریٹری سروسز کو ریکارڈ کی فراہمی کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق 2018 سے 2022 کے دوران پنجاب میں افسران کے تقرر اور تبادلوں کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے. عثمان مزدار کے قریبی رشتہ دار عامر تیمور کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ PNN گوہر علی سے. گوہر علی، بتائے گا تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں عثمان مزدار کے خلاف؟ جی، یہ نیب کا بہت بڑا اقدام ہے، کیونکہ یہ الزامات تھے کہ عثمان مزدار کے دور میں تقرر تبادلے جو ہیں وہ پیسے لے کے کیے جاتے ہیں اور رشوت کے عوض جو ہے وہ اہم عہدوں پر جو افسران کو تعینات کیا جاتا ہے. تو اس کی تحقیقات کا نیب نے آغاز کر دیا ہے اور سیکٹری سروسز کو خط لکھا ہے کہ وہ 2018 سے 2022 تک جو تقرر تبادلے ہوئے یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے گریڈ 18 سے اوپر کے افسران کے ان کا ریکارڈ فراہم کرے. اس حوالے سے جو ہے سیکٹری سروس اب چیف سیکرٹری پنجاب زہیر اسد زمان سے مشاورت کر رہے ہیں کہ ریکارڈ کی فراہمی جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. تو یہ بڑی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈپٹی کمشنر کی خاص طور پر جو تعیناتی تھے اس کے حوالے سے اس وقت گورنر چودھری سرور اور اس وقت سینئر وزیر جو ہے علیم خان نے الزامات عائد کیے تھے کہ یہ جو ہے سارے معاملات جو ہیں وہ ایوان وزیر اعلیٰ میں طے کیے جاتے ہیں اور بھاری معاوضہ لے کر جو ہے ان پوسٹوں پر جو ہے اعلیٰ افسران تعینات کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سیکٹریوں کی تعیناتی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے عثمان مزدار پر الزامات لگائے تھے. تو اب الزامات کی تحقیقات کا وقت آ گیا اور اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جب کسی افسر کی تعیناتی جو ہے بھاری رشوت کے عوض ہوتی ہے تو پھر وہ جو رشوت دیتا ہے اس کی وصولی بھی یقینی بناتا ہے اور عوام سے پھر وہ رقم وصول کی جاتی ہے. تو پھر یہ تحقیقات حتمی نتیجے تک پہنچ چکی ہیں اور بہت جلد جو ہے عثمان مزدار کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات انجام تک پہنچ جائیں گی. گوہر علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. شہری پرانے نرخوں پر ہی اشیاء ضروریہ خریدنے پر مجبور ہیں. اسی حوالے سے ہم مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ PNN کراچی نجیب نائش سے. جی نجیب، شہریوں کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ جی بالکل، ملک کے مختلف حصوں کی طرح کراچی میں بھی مہنگائی کا سلسلہ بدستور برقرار ہے اور حکومتی جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. مختلف اشیاء کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ تاحال برقرار ہے. بات کی جائے مختلف اشیاء کی تو برانڈڈ آئل جو ہے وہ تقریباً 650 روپے اور کہیں کہیں اس سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہا ہے. بڑا گوشت جو ہے وہ تقریباً جو ہے 1000 اور جو بنا ہڈی کا گوشت ہے وہ 1100 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. چکن جو ہے 650 روپے تک. اس کے علاوہ چینی جو ہے وہ 120 روپے تک اور باسمتی چاول 360 سے 380 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو چنا دال ہے وہ 220 روپے، مونگ کی دال 260 روپے، ماش کی دال 440 روپے تک فروخت ہو رہی ہے. حکومت کے جو مختلف اعلانات تھے وہ اعلانات ہی ہیں اور تاحال جو اضافہ ہے وہ برقرار ہے. عام آدمی اس تمام تر صورتحال سے سخت پریشان نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان ہے. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات، سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ، گجرات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے. کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. زیادہ سے زیادہ پارہ 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے.
تو موسم کا حوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیات، سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ، گجرات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔